سجیں گے ہونٹ پر پھر سے تلاوت کے محافل بھی، تہجد بھی پڑھیں گے خوب کثرت سے نوافل بھی، جگیں گے وہ مسلمان جو مہینوں سے ہے غافل بھی، مسلمان کے بڑھیں گے پھر مقامات و منازل بھی، خدا کی خاص قربت لے کے رمضان آنے والا ہے دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ چھٹا پارہ پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے 5 پاروں میں بہت کچھ دیکھا، اور ان میں جو لاسٹ پارہ ہم نے کیا اس میں ہم نے زیادہ تر مسائل دیکھے جو آپ کی اور میری نجی زندگی سے متعلق تھے، ہمارے گھروں کے مسئلے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے بتایا مرد قوام کیوں ہیں، اور عورت کے حق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں کی اگر ہمارے معاشرے کے مرد سمجھ جائیں تو پھر عورت کا حق کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ آج کا جو پارہ ہے اس میں ہم سورۃ النساء کی کچھ آیات دیکھیں گے، کیونکہ ہماری سورۃ النساء مکمل ہونے والی ہے، آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے سورہ المائدہ۔ پارہ شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے 5 پاروں کو اگر دیکھیں تو ہم نے بہت سی جگہوں پر دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اللہ محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی یا پرہیزگار لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے محبت نہیں کرتے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کل کفار اثیم، اگر ایک جھوٹا گناہ گار ہے اس سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ آج کا ہمارا پارہ شروع ہی اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ کس سے محبت نہیں کرتا۔ ہم نے اس دفعہ کے دورہ قرآن میں جو دعا تھیم کے طور پہ رکھی وہ تھی اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر۔ اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام کاموں کا بھی پتہ ہونا چاہیے جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، کیونکہ پھر ان کاموں کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا۔ پارے کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں
کہ جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ایک دوسرے سے بولنا پڑتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت اور معاملات طے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کی اور میری گفتگو بتاتی ہے کہ آپ اور میں کتنے شعور والے ہیں۔ ایک بندہ جو انتہائی پڑھا لکھا ہو لیکن اس کے الفاظ میں ولگر الفاظ شامل ہوں، ایک بندہ جو پڑھا لکھا ہے لیکن وہ جب بولتا ہے وہ گالی گلوچ کر کے بولتا ہے تو وہ علم والا نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب کلام ایک شخص کرتا ہے تو وہ اپنی شخصیت دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اکٹھے رہتے ہیں آپ کو ایک دوسرے سے کلام کرنا پڑتا ہے۔ جب دو لوگ آپس میں رہیں گے تو کسی نہ کسی بات پہ اختلاف بھی ہو جائے گا، کسی نہ کسی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو، لڑائی جھگڑے والی سچویشن بھی بن جائے گی۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بھی شخص بلند آواز کرے، کوئی کسی کے ساتھ برے طریقے سے جھگڑا کرے۔ اور جھگڑا کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص، تو جو کچھ بھی وہ کہیں گے اس کا گناہ پہل کرنے والے کو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہل کی، اور جس سے زیادتی کی گئی ہے مظلوم، وہ پھر اللہ نے کہا کہ زیادتی نہ کرے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مظلوم پھر زیادتی نہ کرے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی تو اسی طرح ہے، مگر جو معاف کرے گا اور وہ اصلاح کر دے گا تو اللہ اس کا اجر بھی دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی اس پر ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرورت پوری کریں گے، اور اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ آپ اور میں چاہیں گے نا ہمیں قیامت کی مصیبتوں سے چھٹکارا ملے، تو ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اور جو شخص کسی کے عیب چھپائے تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے اخلاق کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اور میں جب بھی بات کریں شائستہ طریقے سے بات کریں، سچ بولیں، عدل کے ساتھ بولیں، حق کی بات کریں اور گالی گلوچ سے پرہیز کریں، اور کوشش کریں کہ دوسروں سے زیادتی نہ کریں، اور اگر کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اصلاح کے طریقے سے منع کریں۔ یہاں کی جو بات آئی نا کہ مگر مظلوم کو اجازت ہے، اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ مظلوم کو اتنی ہی اجازت ہے جتنی اس سے زیادتی کی گئی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک بندہ جو جھگڑا شروع کرتا ہے اس کی اتنی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اگلا پھر جواب میں چونکہ سارے کہہ دیتے ہیں یہ بیچارہ بیچارہ، اور وہ بیچارہ پھر ایسا بدلہ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ مظلوم زیادتی نہیں کرے گا پھر، اور مظلوم کو اجازت ہے، لیکن کتنی اجازت ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سن بھی رہا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، اس سے پتہ ہے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا۔ اپنے ظلم سے زیادہ آپ کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ پھر آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکو، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی نیکی کو ظاہر کر کے کرو، سب کے سامنے یا اعلانیہ کرو یا پھر پوشیدہ کرو، یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اگر ایک بندہ غلطی کرتا ہے بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو، اگر معاف کرو گے تو یہ تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی غلطی پہ بولتے رہتے ہیں، مطلب ہم جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑے گی، اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں بھائی، مجھ سے بات برداشت نہیں ہوتی، میں نے تو سچ کے لیے بولا۔ لیکن جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی والے جملے بولیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا اور میں پھر اس شخص سے محبت نہیں کرتا۔ اگر آپ اور میں اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں اس رمضان المبارک اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، اور پھر یہی کنٹرول اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں 11 مہینے نصیب کرے کہ اگر کوئی زیادتی کر بھی لے ہم معاف کر دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ معاف کرنے والے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور وہ
چاہتے ہیں کہ اس کے اور ان کے بین کوئی اور راہ نکالیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہود و نصارہ کی بات ہے، وہ اپنے نبیوں کو تو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو کتابیں ہمارے نبیوں کی طرف آئیں ہمیں اس پہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اولئک ھم الکافرون حقا، یقین جانو یہ سب کے سب لوگ اصل میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پورے کا پورا ثواب دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بڑی ہی مغفرت کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلا مکھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عنایت فرمایا۔ ہم یہ سارا قصہ پیچھے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات دینے کے لیے تو سامری نے سب سے زیورات لے کر بچڑا بنا دیا تھا اور ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے ان کا وہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ پیچھے جو آیت گزری تمام رسولوں پر ایمان لانے کی، الحمدللہ ہم امت مسلمہ امت محمدیہ میں سے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہم سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر بھی، جتنی کتابیں آئیں ان پر بھی، اور جتنے صحیفے آئے ان پر بھی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اگلی آیت میں۔ ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل نے حد سے زیادہ کفر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فزیکلی کوہ طور کو ان کے اوپر لا کھڑا کیا۔ ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں، یہاں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ لا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت کولو قرار لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار بنی اسرائیل کا قصہ اس لیے سناتے ہیں، ان کی غلطیاں اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ اور میں ان غلطیوں سے بچیں۔ بتایا گیا، حکم دیا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ سر کو جھکا کر داخل ہونا، اور کوہ طور کو جب کھڑا کیا تو ہم نے پیچھے آیت دیکھی تھی، وہاں الفاظ آئے تھے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ ہم نے جو تمہیں کتاب دی اسے مضبوطی سے پکڑو، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اسے مضبوطی سے پکڑتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احساس دلانے کے لیے نا کہ جو اللہ تمہارے سروں کے سامنے کوہ طور کھڑا کر سکتا ہے وہ اسی پہاڑ کو تمہارے سروں پہ گرا بھی سکتا ہے، تو تم اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر، اللہ کی قدرت دیکھ کر ہی کم از کم کتاب کو پکڑ لو، کتاب اور شریعت پہ چلو۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بات نہ مانی، یہ سزا تھی بسبب ان کے وعدہ خلافی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس وجہ سے کہ یہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ یہ جو وہ کہتے تھے نا قلوبنا غلف، ہمارے دل مغلف ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اور وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے ایک عام گھر کی ایک عام عورت کو دیکھیں، چونکہ ہم عورتیں ہیں ہم زیادہ بات عورتوں پہ کریں گے، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ آئیں قرآن پڑھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں پڑھا ہے بچپن میں، پڑھ لیا، ہم نے پڑھا ہوا ہے، میں پڑھتی ہوتی ہوں، میں روز صبح پڑھ کے سوتی ہوں، یا میں گھر میں پڑھ لیتی ہوتی ہوں۔ ہمارے دلوں پر بھی ایسا غلاف چڑھ گیا ہے جو جہالت کا غلاف ہے، جسے ہمیں اتارنا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے کتاب، وہ کتاب کے احکامات پر چلنا نہیں چاہتے تھے، اور آج ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں وہ اس لیے قرآن نہیں سننا چاہتے کہ آج سنیں گے تو کل عمل کرنا پڑے گا، اور ابھی نہیں سنا ہوا نا تو عمل فرض نہیں ہے، پھر جب سن لیں گے پھر عمل کرنا پڑے گا، پھر جب سن لیں گے تو اللہ پکڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سنو ہی نہیں۔ تو ان کے دلوں کا بھی حال یہی ہے، ان کے بھی دل مغلف ہیں، وہ بھی جو ہے غلاف زدہ دل ہیں، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی، اس لیے یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب مور لگی ہوگی تو چیز کوئی اندر کیسے جائے گی؟ آپ لوگ اکثر گھر میں آج کل رمضان ہے تو کوئی نہ کوئی ڈرنک آتی ہوگی، تو یا بلکہ عام روٹین میں بھی پانی کی بوتل لے لیں، 7 اپ کی بوتل لے لیں، وہ اوپر سے ڈھکن بند ہوتا ہے، سی لگی ہوتی ہے نا، یہ جو مہر زدہ دل ہے نا
مہر کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کی سیل بند ہے، کھولیں گے تو آپ اس میں سے ڈرنک نکالیں گے، کھولیں گے تو پانی نکلے گا، آپ نے اگر اس میں اور پانی ڈالنا ہے تو ڈھکن تو کھولنا پڑے گا۔ ایک بندہ جو اپنے دل کا دروازہ ہی نہیں کھولتا قرآن سننے کے لیے، قرآن کی بات سننے کے لیے، اس کے دل میں قرآن کی بات اثر کر ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ دل بند ہے۔ دل کھلے گا تو اندر ہدایت جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو کھولے۔ اور یہ جہاں بات آئی گی، یہاں پر بات آئی کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، ان کی دیدہ دلیری یہ تھی کہ وہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علماء امتی کالانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ نبیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا آج دین کس سے پھیل رہا ہے؟ علماء کے ذریعے پھیل رہا ہے، اور آج علماء ہی جو ہیں وہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ تو علماء کی بات کو سننا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہم ایک عالم کی بات نہیں سنیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، تو سمجھنے کے لیے ضروری کہ پھر ہم عالم کی عزت بھی کریں۔ اور یوں ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کے باعث اب یہاں پر انہوں نے حضرت مریم پہ ایک بہتان باندھا، اور یہ کہتے تھے کہ جو جوسف کارپینٹر تھا یعنی یوسف نجار، وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کا ہونے کو یہ مانتے نہیں تھے عیسائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول یعنی مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں کیا، کیونکہ ان کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایک ہم شکل بنا دیا تھا جسے سولی پہ لٹکایا گیا تھا۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں اس بات کا خود سے اعتراف کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور مکمل حکمتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ سے تواتر سے احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے، اور وہ جب اتریں گے اس وقت فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو معاف کر دیں گے، اور ان کے دور میں سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال انہی کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا جو فساد ہے وہ بھی انہی کی موجودگی میں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے جس سے وہ ہلاک ہوں گے۔ تو آپ کا اور میرا ایمان یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ اٹھایا، وہ زندہ واپس اتارے جائیں گے، لیکن وہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے۔ ان کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد ختم ہو گئی، اور اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کی وجہ سے، اور سود کی وجہ سے کہ جس سے وہ منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث۔ ان میں سے جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ سود یہودیوں نے ایجاد کیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت کے جو ہے وہ مختلف درجے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ سود کے نا مختلف درجے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس پر سود کے بارے میں کس پر بات کی کہ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود لکھنے والے پر، یعنی سود کا حساب کتاب لکھنے والے پر، ان سب کے سب پر لعنت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث کے بعد جو لوگ ایسی کوئی نوکری بھی کرتے ہیں جس میں سود کا لین دین ہے اور وہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے سود کے کھاتے لکھتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کے مطابق شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، لہٰذا سود سے بچنا آپ کے اور میرے لیے بہت ضروری۔ لیکن ان میں سے اب اہل کتاب میں سے کچھ عالم دین ایسے تھے جو ایمان لائے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری، جن میں سے عبداللہ بن سلام وغیرہ کا نام آتا ہے، کہ ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا کریں گے۔ آپ نے اور میں نے خود دیکھنا کہ ہمارے معاملات کیسے، میں نمازیں کتنی قائم کرتی ہوں، میرا ایمان مکمل ہے یا نہیں، میں زکوٰۃ کتنی دیتی ہوں، اور آخرت پر تو الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے، اللہ ہمیں بس عمل کی توفیق دے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بتایا کہ سارے نبی اللہ نے بھیجے، اور نبیوں کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کے دین کی ترویج۔ وہ ہمیں میلاد منانے نہیں آئے تھے۔ آپ کو کہیں پر بھی قرآن میں نہیں ملے گا یا سیرت میں نہیں ملے گا کہ کہیں پر بھی میلاد منایا گیا۔ نبیوں کا مقصد ہے کہ آپ نبی ہیں تو نبیوں نے شریعت کی پابندی کروائی، نبیوں کا مقصد تھا کہ وہ اللہ کے دین کی ترویج کریں۔ ہم نے اس کو اور بنا دیا ہے، ہم اپنی عقل سے بڑے سیانے بنتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم زیادہ پرہیزگار اور نیک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس وقت؟ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا تھا کوہ طور پر، ایسا ہی ہوا، لمیٹڈ دفعہ کیا۔ ہم نے ابھی تک 5 پارے پڑھے، ہم 4تھا پارہ پڑھ رہے ہیں، اور جب بھی آپ قرآن کھول کے پڑھیں گی آپ کو لگے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں بار بار وہ محبت کس سے کرتا ہے، وہ کس سے محبت نہیں کرتا۔ اس پارے کی پہلی آیت ہم نے پڑھی کہ لا یحب اللہ، نہیں اللہ محبت کرتا۔ تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے آپ کے اور مجھ سے۔ اگر ہم سمجھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات اگر آپ اور میں لمبی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن سے وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس قرآن سے جڑیں گے تو جتنا وقت ہم اس قرآن سے لگائیں گے ہماری اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کلام کریں گے۔ لیکن اس میں معاملہ مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے گئے الفاظ اور احکامات آپ کے اور میرے سامنے ہیں، ہم نے ان الفاظ پر عمل کرنا، ان احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑا غالب اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اب آپ اور میں چونکہ سن رہے ہیں تو آپ کے اور میرے لیے بھی یہ قرآن حجت بنے گا۔ آپ اور میں اب یہ نہیں کہہ سکتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا گئی تھی نا دورہ قرآن میں، سن کے آئی تھی نا، تو عمل بھی کرنا، اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کے بابت خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ آج اگر آپ کو محسوس ہو کہ میں اپنے اللہ سے دور چلی گئی ہوں تو جہاں پر ہیں وہیں سے یو ٹرن لے لیں۔
آپ اور میں ہم اپنے آپ کو بہتر جج کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس نہیں کر سکتی, آپ لوگ میرے بارے میں نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذات کے بارے میں بہتر جانتا ہے. میں ایمان کے جگہ پر کس جگہ پر ہوں, ایمان کے اعتبار سے, میں علم کے اعتبار سے کس جگہ پر ہوں, اور میں عمل کے اعتبار سے کس جگہ پر ہوں. آپ اور میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے دور نکل گئے ہیں, ہم گمراہیوں میں چلے گئے ہیں, کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلاوے ہیں کہ جو ہم بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے یو ٹرن لے لو, جہاں پہنچ گئی ہو کوئی بات نہیں, سارے معاف ہو جائیں گے, ابھی واپس پلٹ آؤ. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا, اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم نے مانگا تھا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا, اللہ کہہ رہا ہے اگر نافرمانی کرو گے, کفر کرو گے, تو میں جہنم کا راستہ دکھاؤں گا. اور آپ اور میں کبھی جہنم کے راستے پر نہیں چلنا چاہیں گے, تو ہمیں اپنے عملوں کو بدلنا ہے. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا, بس تم کیا کرو, ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو. اور اگر کافر ہو گئے تو اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے. بتا دیا گیا کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری صرف ایمان لانے میں ہے. اگلی آیت میں غلو کا ذکر ہے. آپ لوگ شاید اس لفظ سے واقف ہوں یا نہ ہوں. غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو ایکسٹریم پر لے جانا, کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ زیادتی کر لینا. اور اگر ہم دین میں پڑھیں گے تو اہل کتاب نے غلو کیا تھا, یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی. نصارہ نے غلو کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اللہ کے مقابلے پہ لے آئے. یہود نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد زنا کہہ دیا کہ یہ ولد زنا ہے, یہ تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دین جتنا دیا گیا, شریعت جتنی دی گئی, آپ نے اور میں نے اس پر اسی طرح منو ان عمل کرنا ہے. اگر ہم اپنی طرف سے دین میں چیزیں ڈالیں گے, اپنی طرف سے غلو کریں گے, وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ اس سے نہ آپ کو اجر دے گا بلکہ شاید پکڑے گا ہی. تو پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. اے اہل کتاب, اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ, اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں, جسے مریم کی طرف ڈال دیا گیا تھا, اور اس کے پاس کی روح ہے. اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو, اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے. اس بات سے باز آ جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے, اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. جب یہود و نصارہ نے غلو کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مجھے جو ہے تو مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں, بس تم مجھے اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کہ یہود کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم جب تعریفیں کرنے لگتے ہیں تو تعریفوں کے اتنے پل اور سمندر باندھ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقابلے میں لے جاتے ہیں. تو آپ نے اور میں نے اس چیز سے بھی بچنا, کیونکہ شرک کسی بھی صورت میں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. عقیدہ آپ کا اور میرا صحیح ہونا بہت ضروری. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ اور کوئی آر یا کوئی تکبر اور کوئی انکار ہرگز نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے. جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے, اللہ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا. چھوٹی سی بات ہے, آگے چلی جاؤں گی تو مزہ نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں.
اور آپ اور میں ہم اللہ کا بندہ ہونے میں کتنی آر محسوس کرتے ہیں. ہم جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے تو وہ حجتیں ہی ختم نہیں ہوتی. ہائے ایسا بنایا تو ویسا بنایا تو ویسا بنایا. اور اگر ہمیں جو ہے وہ دین پہ عمل کرنا پڑے سر محفل تو ہم اس پہ عمل کرنا پسند نہیں کرتے. اگر 10 بندے بیٹھے ہیں اور اچانک سے چھینک آ جائے تو ہم الحمدللہ کہنے کے بجائے ایکسکیوز می کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو تو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں. وہ تو اس بات پر خوش تھے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, اور نہ ہی انہیں تکبر اور انکار ہے, نہ انہیں اس بات پہ غرور ہے اور نہ انکار. آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اسلام کی حدود میں رہ کر اسلام پر اور شریعت پر چلنے کی کوشش کریں گے تو دل میں نہ تو آر ہونی چاہیے اور نہ ہی تکبر ہونا چاہیے, نہ ہی اس بات پہ کہ ہائے مجھے عورت کیوں بنایا, تو میں مرد ہوتی تو میں بیٹا ہوتی, تو امی جی میں آپ کے لیے یہ کرتی, تو میں بیٹا ہوتی تو میں وہ کرتی. ہو سکتا ہے آپ اور میں بیٹا ہو کے وہ نہ کر سکتے جو ہم بیٹیاں ہو کے کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہائے میں موٹی نہ ہوتی تو میں پتلی ہوتی تو میں یہ کرتی. تو ہو سکتا ہے کہ جتنی جان اللہ نے ابھی دی اور جتنے کام آپ نے سنبھالے ہیں, آپ سمارٹ ہوتی تو آپ گری رہتی اور صبح شام آپ کیلسی پیتی رہتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا, جس حال میں بنایا, بہت اچھا بنایا. ہماری ہر وقت ہائے ہائے ختم نہیں ہوتی. ہائے میرا ایک بیٹا ہوتا نا تو سہارا بنتا. تو کتنے 10 بیٹوں والے بھی ماں باپ ہم لوگوں نے رولتے دیکھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی اس بات کا شکوہ نہ کریں کہ اس نے آپ کو انسان کیوں بنایا. ہائے میں پتھر ہوتی تو میں فلاں جگہ بیٹھتی, تو میں چڑیا ہوتی تو اڑتی رہتی, تو میں خوشبو ہوتی تو پھیلتی رہتی. نہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اگر اس نے آپ کو اور مجھے عورت بنایا ہے تو آپ کا اور میرا عورت ہونا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ہو سکتا ہے اگر ہم عورتیں نہ ہوتے تو آج باہر کسی ویڈیو گیم والی دکان پہ اس وقت ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے, اس وقت بیٹھ کر قرآن نہ سن رہے ہوتے. اللہ کی ہر بات پر شکر کریں اور اس بات پہ خوشی محسوس کریں, اللہ تو نے مجھے بنایا اور تو نے جو بنایا بہت اچھا بنایا. بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. لیکن جن لوگوں نے تنگی اور آر اور سرکشی اور انکار کیا انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ المناک عذاب دے گا, اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. اللہ نے ہی ثواب دینا ہے, اللہ نے ہی سزا دینی ہے. لہٰذا آپ اور میں اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا, ہمیں اگلے 11 مہینے کیا کرنا. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور صاف نور اتار دیا. یہاں نور ہدایت کی بھی بات ہے, نور بصیرت کی بات ہے, کسی انسان کے نور ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یہ قرآن. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری. اے اللہ تو اس قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا اور میرے دل کا نور بنا. مانگا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا, اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. اس قرآن کی وجہ سے اللہ تو میرے سارے غم اور دکھ مٹا دے, اس قرآن کو میرے غم اور دکھ مٹانے کا ذریعہ بنا دے. تو اے لوگو, تمہیں جب نور ہدایت مل گیا, بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھا راستہ دکھا دے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ آپ کو اور مجھے ہدایت دے گا تب جب ہم ایمان لائیں گے, اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں گے. وہ ہمیں اپنی رحمت بھی دے گا, اپنے فضل میں سے بھی دے گا اور سیدھے راستے پر بھی لگائے گا. تو دعا کریں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے, اور ایسا ڈھانپ کہ پھر آگے پورا سال ڈھانپے رکھ. آپ سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو. بس اگر 2 بہنیں ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے
کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو ہر مرد کے حصے میں عورت کی 2 عورتوں کے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسے بندے کو جو دنیا سے چلا جائے، اس کا باپ بھی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو، اور یہ وراثت کا آخری حکم تھا جو آیا، اور آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ النساء کو مکمل کر لیا، اور اس پوری سورت کو مکمل کرنے کے بعد ہم نے جو مین چیزیں اس سورت میں دیکھی، اس میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بہت کلیئر بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہمارے گھریلو معاملات کس طرح سے طے پائیں گے، ہمیں مردوں کو ان کی حدود میں رہنا ہے اور عورتوں کو ان کی حدود میں رہنا ہے۔ اگر مرد اپنی حدود کا خیال رکھیں گے اور عورتیں اپنی حدود کا خیال رکھیں گی تبھی معاشرہ بہتر ہوگا۔ اگر عورت اپنی حدود کو چھوڑے گی تو بھی سرکشی ہوگی، اور اگر مرد اپنی حدود کو چھوڑے گا تو دونوں کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ حیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حیا پر قائم رکھیں۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ المائدہ، اسے سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے۔ عقود ہوتا ہے عقد کی جمع، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، کسی سے کوئی وعدہ لینے کے لیے، عہد لینے کے لیے۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہمیں بتائے گھر کے مسائل، اب ہمیں بتائیں گے معاشرے کے مسائل۔ آپ کا اور میرا سوشل، لیگل اور مورل کانٹریکٹ کیسے ہو، ہم جب باہر کسی سے بولیں، اس کے ساتھ معاملات کریں گے تو کیا کریں گے، ہم جب لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے تو کیسے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ اگر کسی سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ وعدہ کر کے یہ نہ کہو کہ وعدے تو پھر ہوتے ہی توڑنے کے لیے، نہیں، وعدہ کرو، پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو بات آئی نا کہ اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، تو اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ کئی احکامات ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیے، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایک فارم یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو بھی بات کریں، جو وعدہ کریں، اسے پورا کریں۔ آپ نے کسی کو ملنے جانا ہے، اگر آپ نے ٹائم دیا ہے آپ ٹائم پہ پہنچیں۔ اگر آپ کی کہیں کمٹمنٹ ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک سارے کے سارے اس اصول سے بری ذمہ خود کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے ایک درجن کو سوٹ دیا تو آپ نے جو ٹائم دیا ہے، درجن کبھی بھی آپ کو اس پہ سوٹ واپس نہیں دے گی، ٹھیک ہے، وعدہ تو کر لے گی جی باجی مل جائے گا، بعد میں ملتا کوئی نہیں۔ اسی طرح آپ کو کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے مواقع ہیں جن پر وعدے کیے جاتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ آپ کو پہلے بول دیتے ہیں ہم یہ کریں گے، اور بعد میں کہتے ہیں او نہیں اصل میں نا، پھر میں نے سوچا تو بہت تھا۔ اور خصوصاً جب کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے وعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ہم جوش میں آ کے کہتے ہیں ہاں آنا نا، میں کچھ چیزیں نکالوں گی نا، تم لے جانا، اور وہ جب آ جاتی ہے بیچاری غریب عورت لینے کے لیے، ہم کہتے ہیں ہاں وہ میں نے دیکھا تھا، اصل میں نا مجھے تمہارے حساب کی چیز ہی کوئی نہیں ملی، اصل میں سوچا تو میں نے بہت تھا پر وہ میں نے کسی اور کو دے دیا۔ کبھی بھی جب آپ اور میں کسی سے وعدہ کریں گے اور اسے پورا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے معاشرے پرسکون نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو آپ کو اور مجھے وعدے پورے کرنے پڑیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جب کوئی مسلمان کہے نا کہ میں انشاءاللہ یہ کام ضرور کروں گا تو سمجھ لو کہ وہ کام نہیں ہونا، وہ اس لیے کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اگلا بندہ سمجھے ہم کریں گے اور ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسلام کی ان قدروں کو سمجھنے والا بنائے اور اپنے وعدے پورے کرنے والا بنائے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، اور یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں جن میں سے 3 لگاتار آئیں گے،
ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹا پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو تم شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آپ کے اور میرے کام کی بہت اہم آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہم اس ادارے میں اگر آ کر بیٹھے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمت اور استطاعت دے کہ ہم ایک ٹیم کی طرح مل کر اس ادارے کو بھی چلانے والے بنیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر اسلام کا نعرہ بلند کریں، کیونکہ اسلام کا نعرہ صرف عدل ہے، زیادتی نہیں ہے۔ ہم کسی سے کسی بھی صورت میں زیادتی نہیں کر سکتے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا، اور جو کسی ضرب سے مر گیا، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو وہ حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور تم مجھ سے ہی ڈرنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے کو پسند کیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حرام کیے گئے تمام چیزیں بتا دیں، اور تمام چیزیں صاف ہیں، اور یہ بھی چیز صاف ہے جو اس میں نے ترجمے میں پڑھی کہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، چاہے وہ آپ کے بری امام پہ بنائی گئی کوئی دیگ ہے، اور چاہے وہ خواجہ غریب نواز کی جگہ پر بنائی گئی کوئی دیگ ہے، چاہے وہ چنے پلاؤ ہیں، اور چاہے وہ کوئی بھی مرغی پلاؤ ہے یا وہ کچھ بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ دیا جائے گا اس کو قبول نہیں کریں گے اللہ، اور وہ آپ پہ اور مجھ پہ حرام ہے۔ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، پہلے لوگ کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ، انہوں نے ایک جگہ فکس کی ہوئی تھی، مشرکین نے جگہ فکس کی ہوئی تھی، وہ اس جگہ پر جا کر قربانی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی تو کہا جاتا ہے 4 کالے بکرے لاؤ تو فلاں جگہ ذبح کرو، تو فلاں کے نام پہ ذبح کرو، تو تب جا کے تمہارے یہ جادو کا اثر ختم ہوگا اور ٹونے کا اثر ختم ہوگا۔ آپ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ قرے کے تیروں کے ذریعے جو فال گیری کرتے ہیں، ہوروسکوپی، جو مستقبل کی خبریں لینا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور مہینہ کیسا گزرے گا، اور جو ہاتھ دکھا دکھا کے، لکیریں دکھا دکھا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا دوسری شادی ہوگی کہ نہیں، یا پھر کاروبار میں برکت آئے گی نہیں، یا عمر بڑھے گی یا نہیں۔ آپ نے اور میں نے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، اور ہر طرح کی ایسی چیزیں کہ جو آپ کو اور مجھے دین سے پھیرنے والی ہوں، ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے آپ کے اور میرے لیے اس دین کو مکمل کیا، آپ کے اور میرے پاس کوئی گنجائش نہیں بنتی ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی کہیں اچھا ہاں بات تو کی ہے آستانوں کی، اچھا یہ پھر ہمارے آستانے نہیں تھے نا، یہ تو ان کے آستانے تھے، ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو ہمارے آستانے یا ہمارے مقبرے یا ہماری درگاہیں تو ہماری ہیں نا، یہ تو مسلمانوں کی ہیں، اچھا مسلمانوں کی درگاہوں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ اور میں جب قرآن پڑھ لیں گے تو ہمارا فرض ہے ہم اس پہ عمل کریں، اور صرف قرآن پڑھنا انسان کو توحید کی طرف لے آتا ہے۔ کتنی زندگی کے شرک آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور حضرت ابن عباس کے مطابق یہ قرآن پاک کی آخری آیت تھی جو نازل ہوئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام کام احسن طریقے سے مکمل کرے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام کے تمام کام احسن طریقے سے پورے کر دیجئے، ہمیں دین کا وہ شعور اور وہ سمجھ دیجئے جو ہمیں آپ کے قریب کرے اور ہمیں آپ کی محبت کے قریب کرے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال
हलाल, आप कहिए कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई, और जिन शिकार खेलने वालों को तुमने सुधार रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वो सिखाते हो जिसकी तालीम अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है, बस जिस शिकार को वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रोक रखें तो तुम इसमें से खा लो, और उस पर अल्लाह ताला के नाम का जिक्र कर लिया करो, और अल्लाह सुब्हानहू ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह आपको और मुझे कह रहा है, हराम से हट के जो दिल है खाओ, ज़िंदगी में जितना मर्ज़ी है खाओ, लेकिन खाने के साथ साथ मेरा शुक्र अदा करो। मर्ज़ी है तो चिकन खाओ, और मर्ज़ी है तो फ़िश खाओ, तो मर्ज़ी है तो मटन खाओ, और मर्ज़ी है तो जो दिल है खाओ, लेकिन खाने के बाद सोना नहीं है, खाने के बाद जानवरों की तरह फिर लेट नहीं हो जाना। खाने के बाद खाना आपकी और मेरे जिस्म की ज़रूरत है। अगर आप इसलिए अच्छा खाती हैं कि आप काम कर सकें, तो फिर आप जो मर्ज़ी खाएं, कोई हर्ज नहीं। इस्लाम ने खाने पे पाबंदी नहीं लगाई, उतना ही बंदा खाएगा जितना पेट में आएगा, लेकिन खाने के बाद अगर एक बंदा वो क्या कहते हैं उसको नहूसत फैलाते हुए लेटा रहे और वो उठ के उसका कोई काम करने को दिल ना करे, जैसे सहरी कर ले तो सहरी इतनी की जाए कि आपसे उठ के फजर ना पढ़ने हो, या इफ्तार में इफ्तार इतना किया जाए, इफ्तारी में इतना खा लिया जाए कि उठ के मगरिब ना पढ़ने हो, तो ये चीज़ पसंदीदा नहीं। आपको इफ्तार में आपकी कैपेसिटी है 4 चीज़ें खाने की, आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन उन 4 चीज़ों को खाते हुए आप याद रखें नमाज आपने वक्त रहते पढ़नी। ये नहीं कि उधर से इशा की अजान हो रही तो आप फिर इशा के साथ 3 फ़र्ज़ मगरिब के पढ़नी है, ये चीज़ पसंदीदा नहीं। और कुल पाकीज़ा चीज़ें आज तुम्हारे लिए हलाल की गई, और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए हलाल है, और पाक दामन मुसलमान औरतें और वो जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए, उनकी पाक दामन औरतें भी हलाल हैं। जब कि तुम इनके महर अदा करो, इस तरह के तुम इनसे बाकायदा निकाह करो, ये नहीं कि एलानिया ज़िना करो या छुप कर बदकारी करो। मुनकरीन ईमान के अमाल ज़ाया और अकारत हैं, और आखिरत में वो हारने वालों में से हैं। इस आयत में एक बात की गई कि अहले किताब औरतें आपके लिए हलाल हैं। कोई ईसाई औरत है तो आप उससे शादी कर सकते हैं जो अहले किताब में से है। तो हमारे यहाँ तो पूछा ये जाता है कि अच्छा आप बताएं, हम बरेलवी हैं तो क्या हम देवबंदियों में शादी कर सकते हैं, तो देवबंदी हैं तो क्या शियों में कर सकते हैं? अहले किताब जो अल्लाह ने कह दिया, अगर अहले किताब हलाल हैं तो फिर आपके और मेरे और हमारे ये फ़िरके और इनके ऑफशूट्स ये तो बहुत पीछे की चीज़ें हैं। तो कोशिश ये करें कि ईमान के मेयार पर रिश्ता करें, लेकिन अगर कहीं कंडीशन ऐसी बन जाए तो अल्लाह ताला कह रहा है तुम निकाह करो, तुम ज़िना ना करो, बदकारी ना करो, निकाह करके उनके मुहाफ़िज़ बनो, उनकी हिफाजत करो। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो, अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। वज़ू के फ़राइज़ बता दिए गए, डिटेल अहादीस में मिलती है, लेकिन जो ज़रूरी बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगी वो ये कि यहाँ बात की गई कि मसा करो। हमारे यहाँ औरतों को प्रॉपर मस्से का भी नहीं पता होता। जब आपने मसा करना है तो ऐसे रख के इसको प्रॉपर पीछे नीचे ये गुद्दी तक लेके जाएं, और यहीं से ये ऐसे टर्न आएगा, ये होता है मसा। हम बस जल्दी जल्दी में ऐसे करके तो चलो जी जान छुड़ा लेते हैं। अगर आपने ये बन बनाया हुआ है, यहाँ बाल इकट्ठे हैं, वो खोल के मसा होगा, ऐसे मसा भी नहीं होगा। तो मसे में एहतियात करें और मसा पूरा करें, ये गर्दन की गुद्दी तक आपके हाथ जाएं, फिर यहाँ से टर्न लें। तो और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो तुम में से कोई अगर अपनी हाजत ज़रूरी से फ़ारिग होकर आया हो, या तुम औरतों से मिले हो और अगर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, इसे अपने चेहरों पर और हाथों पर मल लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं चाहता, बल्कि उसका इरादा तुम्हें पाक करने का है और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। आपको और मुझे पता है मट्टी पाक है। हम जब आए थे तो इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ूं, जब तक मैं नहा ना लूं और जब तक मैं 4 बाल्टियों से नहा ना लूं और जब तक मैं 3 दफ़ा शावर ना लूं, मुझे तसल्ली नहीं होती। और देखें, मुझे तसल्ली नहीं होती। अल्लाह कह रहा है गुस्ल फ़र्ज़ है
اور غسل جب فرض ہو جائے تو جلد سے جلد کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ قلت نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہے وہاں پر بھی فطری حاجات تو ہے نا، وہاں پر بھی وہ رفع حاجت کے لیے تو جاتے ہی ہوں گے، وہاں پر بھی میاں بیوی کا تعلق تو ہوتا ہی ہوگا، چاہے سیزن جتنا مرضی ہو اور پانی جتنا مرضی نہ ملے، جو فطری تقاضے ہیں وہ وہاں پر بھی ہوں گے۔ ایسی صورت میں تیمم کرنا ہے اور وضو سے کرنا اور نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز معاف نہیں ہے۔ ہم وضو کر کے نماز پڑھ کے اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں تو وہ پاکیزگی کی وجہ سے ہم وضو کرتے ہیں نا، اور وہی طہارت اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تیمم سے حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے 3 چیزیں حلال کی، ایک ساری کی ساری زمین جو ہے وہ پاک کر دی، اور دوسرا پاک مٹی، اور تیسرا مال غنیمت۔ پہلے کی امتوں میں یہ چیزیں حلال نہیں تھیں، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ آپ کہتی ہیں ہم نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین نہیں، اس قلتم سمعنا واطعنا، کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل کے خلاف کرنے پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ عدل ضروری ہے، اور عدل کے بارے میں آتا ہے کہ من اطاع للہ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اطاعت کی، وابعد للہ، اور جس نے اللہ کی راہ سے روکا وہ اس نے عدل کیا۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور جو اللہ کی خلاف جو چیزیں ہوں گی ان سے روکنا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں برائی ہو رہی ہے اسے روکنے کی کوشش کریں، لیکن عدل کے ساتھ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا وہ پھر دوزخی ہیں۔ تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر احسان کیا ہے اسے یاد کرو۔ اب تک کا جو ہم نے پڑھا، اگر آپ اور میں اس آیت کی اسی حصے پہ رک جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے علم کی ایک بہت بڑی نعمت دی۔ ہماری عقلیں ہیں، ہم باشعور ہیں، اور ہم نے جو 5 پارے پڑھے ان میں ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا۔ اگر ہم یہیں پہ رک کے اللہ کے احسان کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا شکر ادا کریں، اے اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آج آپ کی کتاب اور آپ کے مصحف کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے ہم پر احسان کیا، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ نے احسان کیا، ہم مسلمان ہوتے ہوئے بہک گئے تھے، ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں بھٹک گئے تھے، اور آپ نے ایک دفعہ پھر لا کر اپنی کتاب کے سامنے، اپنے کلام کے سامنے بٹھایا۔ تو الحمدللہ، جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے پہلے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کس کے ساتھ ہے اور کیوں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو بہترین قرض حسنہ دیتے رہو گے۔ تو جواب میں اللہ کیا کریں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ آپ سے اور مجھ سے تمام کی تمام برائیوں کو دور کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہتے ہیں۔ اور جو کوئی اس عہد کے بعد بھی تم میں سے کفر کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ اور میں اگر چاہتی ہیں کہ زندگی کے ہر موقع پہ اللہ ہمارے ساتھ رہے اور اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ رہے، تو اللہ نے کہا نماز قائم کرو،
ज़कात अदा करो, मेरे रसूलों को मानो और उनकी मदद करो। यानी जो काम उन्होंने किया उसी काम का ज़िम्मा आप पे और मुझ पे है। खुद भी इल्म हासिल करना, दूसरों को भी तबलीग करनी और अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन तरीके से सदका करना, चाहे वो खैरात हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो दूसरों के साथ हुस्न सलूक हो। अल्लाह कह रहा है अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो मैं तुमसे तुम्हारी बुराइयों को मिटा दूंगा। आप और मैं जानते हैं कि हम बहैसियत इंसान कहीं ना कहीं ज़रूर गुनाह कर जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे पिछले गुनाहों को धो दे, हमसे हमारी